آپ کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ پوری انسانیت اولاد آدم کی سرداری اللہ نے محمد کریم کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ضرورت رہ گئی کوئی نقشبندی بنے، کوئی چشتی بنے، کوئی قادری بنے، کوئی رضوی بنے، کوئی فلاں فرقے میں جائے، کوئی فلاں نام رکھے۔ ارے تمہارے نبی وہ اعلیٰ شان والے کہ ان سے افضل و اعلیٰ کوئی اور رب کی مخلوق میں، پھر بھی بھاگتے ہو، پھر بھی در مصطفیٰ کو چھوڑتے ہو، اغیار کے در کی خاک چھانتے ہو۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، ایک شان تو یہ ملے گی کہ سب سے بڑا رتبہ سرداری کا اللہ نے مجھے دیا ہے، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش ہی قبول ہوگی۔ کسی نے کسی بابا جی کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے کسی پیر جی کو پکڑا ہوا ہے، زندہ پیروں پہ بھی لڑائی ہے اور مردہ پیروں پہ بھی لڑائی ہے۔ کل ہی ایک چکوال کے گاؤں کی پوسٹ ہمارے پاس پہنچی، کسی نے اپنے پیر صاحب کو دفنایا، اس کا مزار بنایا، ابھی دکان بڑی نہیں بنی تھی، صرف 4 دیواری اور پکی قبر ہی تھی۔ دوسری پارٹی آئی، رات کو سائیڈ سے قبر پھاڑ کے بابا کٹ کے لے گئی کہ ساری عمر تو روٹی ہم کھلاتے رہے اور پیر صاحب اینڈ ٹائم پہ ان کے گھر جا کے مر گئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا، کاروبار ہم نے کرنا تھا، پلاننگ ہماری تھی، اغوا کر لیا پیر نے۔ اس نے زندہ کو تو مرید کھینچتے ہی کھینچتے ہیں یا مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ قبر پھٹی ہوئی ہے اور بابا جی چکوال میں اس قبر میں سے غائب ہے مشکل کشا صاحب، حاجت روا صاحب۔ اب بھی نہ عقل آپ کی توحید کو سمجھے، جو بابا اپنی لاش کو اغوا ہونے سے نہ بچا سکا، وہ اندر پڑا پڑا حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، فریاد رس بھی ہے اور اولاد بھی دیتا ہے اور سارا کچھ دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے بڑی ہستی انسانوں میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شفاعت کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول ہونی ہے۔ اب کوئی اور آپ سے بڑا ہو تو وہ ہمیں لا کے دکھاؤ، اس کے نام پہ فرقے بنا لیں۔ اللہ کی قسم یہ پیغام آپ کو سوائے اہل الحدیث کے کسی سٹیج سے نہیں ملے گا کہ محمد سے بڑھ کر کوئی عظیم رب نے پیدا کیا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ کہیں توحید کی بات کریں گے، سب سے زیادہ اہل الحدیث کو گالی کیا دی جاتی؟ ایک گستاخ رسول نے، یہ اللہ کے نبی کے بڑے گستاخ۔ جتنی اللہ کے نبی کی شان ہم بیان کرتے ہیں، ایک شان ہے چوما چاٹی والی جو آپ بیان کرتے ہیں، انگوٹھے چوم لو، میلاد منا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ ایک وہ شان ہے جو حقیقی شان ہے۔ نماز قبول ہوگی تو وہ جس پر مصطفیٰ نے مہر لگائی، حج قبول ہوگا تو وہ جس پر مصطفیٰ نے مہر لگائی، عمل قبول ہوں گے تو وہ جس پر مصطفیٰ نے مہر لگائی، اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں ہوں گے۔ مثال دے کے سمجھا دوں، ایک آدمی کے پاس ایک نوٹ ہے جس پر اس نے دنیا بھر کی حکومتوں کی مہریں لگائی ہوئی ہیں، اور ایک بندے کے پاس ایک نوٹ ہے جس پر ایک ملک کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب یہ جائے بقالے پر دودھ لینے کے لیے اور وہ جو اتنی زیادہ مہروں والا نوٹ دے دے، کیا خیال ہے دودھ مل جائے گا؟ یا پولیس کو کال کر کے وہ گرفتار کروا دے گا، فراڈیا آیا جو 2 نمبر نوٹ لے کے، اور وہ کہے دیکھو میرے نوٹ پر 100 ملکوں نے مہر لگائی ہے، 100 ملکوں کی مہریں میں نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے، مان لو اس کو؟ وہ کہیں گے نہیں، یہ 100 والا نہیں چاہیے، وہ 1 والا چاہیے۔ سمجھ آ گئی مثال؟ قیامت کے دن آپ اٹھے، اللہ کے سامنے پیش ہوں، آپ کے عملوں پہ ہر پیر نے، ہر فقیر نے، ہر بابے نے، ہر چودھری نے، ہر امام نے مہر لگائی ہو اور اس پر صرف آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی مہر نہ ہو، اللہ کی قسم وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔
عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے سب کو راضی کیا، نہیں کیا تو محمد کا طریقہ نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔